ٹھیک، ان کے منسٹر ہیں ادھر جو لے رہے ہیں نوٹ، اور کل وہ میرا خیال ہے کہ اس پہ ٹھیک ہے میں سن لوں پہلے دوستوں کو، سارے ممبران بات کرنا چاہتے ہیں کہ مفتی عبدالشکور صاحب. مفتی صاحب is also member of the cabinet. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وقال الله تعالى أَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے موقع دیا. ایک بڑا امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور جہاں تک میں سوچتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی لیول سے پاکستان عالمی قوتوں کے لیے ایک ہدف ہے، اور یہ ملک پوری دنیا کے آنکھوں میں ایک کانٹے کی طرح کٹکتا ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ یہ ایک عالمی سازش ہے اور عالمی قوتوں کا جنگ ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اور ہمارے بچے، جوان، بوڑھے اور خواتین اس کے ایندھن بنے ہوئے ہیں. کب تک ہم اس آگ میں جلتے رہیں گے؟ جناب اسپیکر صاحب، میں تو اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں یہ آگ جل رہا ہے. سارا علاقہ بالکل یہ 20 سالوں سے تو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. بعض لوگ تو یہاں آسانی سے کہتے ہیں کہ آپریشن اس مسئلے کا حل ہے. یہ مولانا جمال الدین صاحب تشریف فرما ہے، یہ محسن بھائی تشریف فرما ہے ہمارے قبائل کے. کیا پرانے آپریشنوں کے جو رستے زخم ہیں وہ اب تک تو ناسور کا سمام جو ہے پیش کر رہا ہے؟ کیا ہمارے پرانے جو لوگ بے گھر ہوئے تھے ان کو بحال کر دیے ہیں؟ 417 ارب آج وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے وہاں صوبائی حکومت کو دی ہے. 417 ارب دیے ہیں اس تباہی سے بچنے کے لیے. آج وہاں ہمارے جو پولیس والے ہیں، ہمارے جو سی ٹی ڈی والے ہیں، ذمہ دار لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکورٹی کے حوالہ سے کمزوری ہوئی ہے. کیوں کر کمزوری ہوئی ہے؟ پھر کہتے ہیں وسائل نہیں ہمارے پاس. 417 ارب خرچ کر کے پھر بھی وہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وسائل نہیں وہاں. حضرت وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب کے حلقے میں کیا ان کو چندے نہیں دیے گئے؟ یہ ہمارے جو پرانے سپین چرکتے سیاست سے بالاتر ہو کر کیا وہ سب کچھ فروخت نہیں کر رہے تھے، ان کو چندے دیتے تھے؟ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے دل خون کے آنسو بہہ رہے، ہمارے جو بچے شہید ہو گئے ہیں. یہ اس سے پہلے ہمارے لکی مروت پورے صوبے میں سب سے زیادہ ٹارگٹ ہے. وہاں پولیس والے نماز مغرب سے پہلے اپنے تھانوں میں نظر بند ہوتے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے. یہ صورتحال ہے ان کا. ان حالات میں میں اس بحیثیت ایک ذمہ دار بندہ
حضرت ایک افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی اس پرانے جیسے آپریشن کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. ان آپریشنوں سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب تک مسعود کا علاقہ زمین بوس ہے. اب تک میرے اپنی قوم بیٹنی کا علاقہ زمین بوس ہے. اب تک میرے اجڑے ہوئے گھر اور جنڈولا کے بازار، میرلی کے بازار، میران شاہ کے بازار، لوسم کے بازار، کس کس کا میں نام لوں؟ اس کا معاوضہ کسی نے دیا ہے اب تک یا ان کو بنا دیے؟ وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ یہ علاج نہیں ہے. اصل حقائق تک پہنچنا چاہیے. اصل اسباب کیا ہے؟ بنیادی فیکٹر کیا ہے؟ جب تک ہم اس فیکٹر تک نہ پہنچائے، جب اصل حقائق تک نہ پہنچ جائے، یہ عارضی حل جو ہیں ہمارے علاقے کے مسائل کا حل نہیں ہے. کل 100 سے زیادہ ہمارے نوجوان شہید ہو گئے. ہر گھر میں ماتم ہے. میرے اپنے گاؤں کے قریب تجوڑی میں ماتم ہے، لکی مروت میں ہے، ڈئی خان میں ہے، چارسادہ میں، پشاور تو ہے. وہ ماتم کدا بن چکا ہے تمام پشتون بیلٹ بالخصوص. لیکن مسئلہ پورے پاکستان کا ہے اور کوئی دنیا والے اب یہ تیار نہیں کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کر لے. کوئی آنے کے لیے اس لیے تو تیار نہیں کہ بین الاقوامی دنیا یہ سازشیں کرتے ہیں اور عالمی دنیا ایجنسیوں کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم نے پہلے سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. کیا یہ آج کا مسئلہ ہے؟ کیا کل یہ صورتحال نہ تھی؟ 1 سال پہلے نہ تھی؟ کیا باجوڑ میں 2 سال سے پہلے میرے 19 علماء کرام شہید نہ ہوئے؟ کیا چند دن پہلے میرے اپنے قبیلے کا ایک عظیم سکولر، بہت بڑے عالم دین کس جرم میں ذبح کر دیا گیا؟ وہ مولانا مفتی علی نور جیسے عظیم شخصیت کا بھائی مفتی محمد نور کو ذبح کر کے شہید کیا گیا. اب تک کیا اس کو ان شہداء کے پیکج کے حوالے سے نام بھی اس کا لیا جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ایک تو وہ مولوی ہے بیچارے اور نام جو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی دہشت گردی ہے. یہ مذہبی دہشت گردی کس طرح ہے؟ مذہب کا مرکز، تقدس کا مرکز اسلام میں مسجد ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں مذہبی دہشت گردی ہے. یہ عالمی قوتوں کی ایجنٹی ہے، علاقاری ہے. مسجد میں کس طرح وہ دھماکے کرتے ہیں، پھر نماز کے وقت کرتے ہیں. مسجد کو شہید کیا گیا. تو یہ میرے بھائیوں اور جناب اسپیکر صاحب بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. آج میں نے کیبنٹ میں یہی بات کی کہ سنجیدہ بنیادوں پر اس مسئلے کو لینا ہے. جن لوگوں نے ان لوگوں کو یہاں بسا دیا وہ کون ہے؟ ہاں، جو مذاکرات کرت کس کی قیادت میں مذاکرات ہوئے تھے؟ کس نے اس لوگوں کو یہاں لائے ہیں؟ اس کا پوچھنا ضروری ہے. اس کے بارے میں پوچھو کون ہے. وہ آرام سے اب بیٹے ہیں. ہوتا گھر بیٹے گھر چلے گئے کہ میں تو بالکل کوئی اب تو کوئی مسئلہ ان کا نہیں ہے. وہ تو چلے گئے آرام سے اور ہم جو ہیں آگ میں جل رہے ہیں، بٹی میں جل رہے ہیں. تو ہمارے جو علاقے ہیں وہ پرانے آپریشن زدہ علاقے ہیں. مزید آپریشن سے ہمارا مزید تباہی کا خطرہ ہے. کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لو، کوئی اصل طریقہ ڈھونڈ لو. اچھا، ایک اور سوال ہے میرا. پرانے جتنے آپریشن ہوئے ہیں کیا کوئی میجر فیکٹر کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ان آپریشنوں میں وہ جو ہیں اس کو ختم کر دیا ہو؟ کوئی مجھے بتائے. وہ تمام کردار اب بھی زندہ ہے. کس کو شہداء کے لسٹ تو ہمارے عوام کے ہیں. ہمارے عوام تباہ ہوئے ہیں پرانے آپریشنوں میں. ہمارے بازار تباہ ہوئے ہیں. ہمارے مساجد تباہ ہوئے ہیں. ہمارے عمائدین شہید ہوئے ہیں. ہمارے اساتذہ کرام شہید ہوئے ہیں. ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں.
ہمارے علماء بالخصوص ٹارگٹ ہے. آج کل تو براہ راست وہ کہتے ہیں، صاف بات ہے، کیونکہ یہ جمہوریت والی، یہ جمہوریت کفر ہے. بس آسان بات ہے، ہم جمہوریت تو کفر ہے، لہذا جب کفر ہے تو کفر کی بنیاد پر اس کا قتل بھی جائز. اچھا جو کافر ہے اس کو قتل کریں گے خواہ مخواہ؟ یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہیں میرے خیال میں وہاں ہمارے عوام بالکل مطمئن ہے کہ یہ کوئی اور نہیں، ہم اپنے ہیں. وہ خود سب کو معلوم ہے، لوگوں کو کسی سے یہ ڈکی چھپی بات اب نہیں ہے. وہ سارے ہمارے تمام ٹیکوں میں اس کا کتنا کمیشن ہے؟ کمیشن کون دیتے ہیں ان کو؟ ہمارے محترم اسد محمود صاحب تشریف لائیں، وہ بھی بات کریں گے اس حوالے سے تحقیقی بنیادوں پر. حضرت ہم خود ان کو مالی تعاون فراہم کرتے ہیں اور ہمارے ادارے تعاون فراہم کرتے ہیں. یہ ہمارے جتنے محکمے ہیں ان کو باقاعدہ بتہ دیتے ہیں. وہ سارے بتے کون دیتے ہیں؟ یہ ہمارے وزراء بتے دیتے تھے، یہ ہمارے آفیسر اب بھی بتے دیتے ہیں، یہ ہمارے ٹھیکیداروں کو طاقت کے زور سے وہ لوٹتے ہیں. کوئی بھی ایک ٹینڈر مجھے کوئی بتائے کہ اس ٹینڈر پر اس کو 8.5% تک کمیشن نہیں دیا گیا ہے. جس طرح ہمارے حرام خور محکمے کمیشن خور بن چکے ہیں، ہمارے سین ڈبلیو، ہمارے پاک پی ڈبلیو ڈی، ہمارے اریگیشن، ہمارے پبلک ہیلتھ، ہمارے ایجوکیشن، تمام ادارے کرپٹ بن چکے ہیں اور یہ اب بتے دے رہے ہیں. ہم بتخور بن چکے ہیں، ہم خود ہمارے محکمے بتخور بن چکے ہیں اور یہ بھی دوسروں کو بتے دے رہے ہیں. تو ہمارے اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہم خود ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اس ملک کو معاشی طور پر ہم نے خود تباہ کیا، کرپشن کو روکو، کچھ نہیں ہے. تو اسی بنیاد پر حضرت بہت سے مسائل ہیں، ہمارے دل جو ہیں بہت ان زخموں سے جرا چور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہاں جو صورتحال ہے مزید وہ برداشت کا قابل نہیں ہے. ملک تباہی کے دانے پر اللہ کڑا کر دیا ہے. اس ملک کو اس بھاؤ سے نکالنے کے لیے آپ کی طرف لوگوں کی آنکھیں ہیں. تو اس پارلیمنٹ میں اس چیز کا حل نکالنا چاہیے اور حکومت اور تمام طبقات، تمام پارٹیاں، تمام جتنے بھی جماعتیں ہیں، خواہ سیکولر جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں اور لسانی اور قوم برس جماعتیں ہیں اور جو کاروباری لوگ ہیں، سب کو، ہمارے اداروں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اس کا کوئی یہ مستقل حل نکالنا چاہیے. یہ ضرور ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. شکریہ. محترم جناب آغا رفیع اللہ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر، مہربانی آپ کی کہ آپ نے اس اہم ایشو پر مجھے موقع دیا. جناب اسپیکر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ٹائم ہم جس حالات کا شکار ہیں وہ تکلیف دہ ہے، افسوسناک ہے، لیکن ہم بھولنے کی بہت عادت ہے ہمیں. ہم یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ یہاں پر اس ہاؤس میں کھڑے ہو کر ایک آدمی اس تنظیم کو، اس تحریک کو، ان لوگوں کو ایز اے پرائم منسٹر اس ہاؤس میں سپورٹ کرنے کا اعلان کرتا ہے، ان کو شہید کہتا ہے. ان لوگوں کو جو ہمارے اے پی ایس کے واقعے کو کیا ہم بھول جائیں؟ یا کوئی بھول سکتا ہے؟ یا کل کا جو پشاور والا واقعہ ہے وہ کس طرح کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ لیکن میں بھولنے کی عادت ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ دن پہلے اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کر وہ کس ڈٹائی سے ان کی تائید کر رہا تھا. اور آج پھر میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آج بھی، جن کی نظر میں آج بھی وہ لاڈلا ہے.
آج بھی وہ بیٹھ کے جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے جناب اسپیکر، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی. وہ آج بھی لاڈلا ہے. وہ آج بھی لوگوں کے نظروں میں آ ہی نہیں رہا کہ جس طریقے سے وہ قوم کو موٹیویٹ کر رہا ہے اس دہشت گردی کے لیے. اس صوبے میں ان کی حکومت تھی، اس صوبے میں ان کا سی ایم، ان کے تمام کیبنٹ، جیسے کہ اس سے موجودہ وفاقی کیبنٹ کے ایک سٹنگ منسٹر اس چیز کو ویریفائی کر رہے ہیں کہ ان کی پوری کیبنٹ، ان کی پوری پارٹی ان کو بتہ دیتی تھی، پیسے دیتی تھی اپنا وقت گزارنے کے لیے، اپنی حکومت گزارنے کے لیے. ایسے لوگ بدقسمتی سے ہم پر مسلط ہوئے ہیں. ایسے لوگ آج بیٹھ کر نیشنل ٹی وی پہ اتنی بکواس کر رہے ہیں. وہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا منہ بند کرے کہ تمہارا مقصد کیا ہے. آج اس پارٹی کے اوپر الزام لگا رہا ہے جو وکٹم ہے، جو شہید بی بی کا واقعہ پاکستانی، ہر وہ پاکستانی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا یا نہ تھا، اس واقعے پہ، اس حادثے پہ وہ ہر آدمی غمزدہ تھا. اور ہر آدمی کو یہ بات آیا ہے کہ وہ کون سے دہشت گرد ہے جس کی عمران خان سپورٹ کر رہا ہے، وہ کون سی تنظیم ہے جس کی عمران خان سپورٹ کرتا ہے. اور آج افسوس کی بات یہ ہے، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ کھڑے ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر، جناب اسپیکر، یہ جذبات اس ہاؤس میں تو غلط ہے، لیکن یہ جذبات پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں میں ہے. اور جس دن پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے ہاتھ ڈالنا شروع کیا تو ان لوگوں کو لگ پتہ جائے گا ہماری تربیت یہ نہیں ہوئی ہے. جناب اسپیکر، جب جائیں منہ اٹھائے بیٹھیں ہماری قیادت کے اوپر اس قسم کے گھٹیا الزام، اور وہ اس تنظیم کے ساتھ جس تنظیم کو ابھی تک یہ پالتے رہے ہیں. آج بھی وہ ٹھیکیدار جو کے پی کے ان کے ٹھیکیدار ہیں، وہ بھی آج بھی ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں. اور وہ بیٹھ کے نیشنل ٹی وی پہ ہم پہ الزام لگائے. جس دہشت گردی کا ہم شکار ہوئے، جس دہشت گردی کے میرے بھائی جیالے کراچی میں، سندھ میں کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی ہاتھ نہیں، وہ کس مشن پہ تھے؟ اس پاکستان کے بقا کے لیے، اس پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے بی بی کے ساتھ روڈوں پر شہید ہوئے اس دہشت گردی کا ہم نے مقابلہ کیا اس دن کے لیے کہ اس جیسے کٹ پتلی سیاستدان کھڑے ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگائے، اور وہ بھی اتنا گھٹیا. میں تو اس چیز پر حیران ہوں، یہ حلقے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان، یہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قوم کو لے کے کس طرف جا رہا ہے. پہلے جناب اسپیکر، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی، تھوڑا آرام کریں. میں آپ کی عزت کا خیال، عمر کا خیال رکھتا ہوں، زیادتی کر رہے ہیں. پلیز رفیع اللہ صاحب، کراس ٹاک نہ کریں نا. ان کو دیکھیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں ہمیشہ جو ہمارے بن کے ہمارے کبھی نہ ہوئے. بہرحال آپ کو تکلیف ہوگی، مجھے پتا ہے مار صاحب آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ سینئر جیسی عزت کو ایڈریس کریں. سر تو وہ نہ انٹرپٹ کرے، وہ ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ضیاء کے باقیات کو. یہ جو ضیاء کے باقیات ہیں ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں اس طریقے کی باتوں سے. آپ اپنی بات کیجئے. جناب اسپیکر، میں اپنی بات کر رہا تھا، تکلیف ان کو ہوئی. لیکن بہرحال جناب اسپیکر، آج مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب ہم نے سیاست میں جو زہر اگیلا، پاکستان کی ہر گلی میں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن نفرت نہیں ہوتی تھی. میں آپ کے نظریے سے اختلاف کر سکتا تھا، آپ کی ذات سے نہیں کر سکتا تھا. آج کیا ہم نے، اس بندے نے یہ ماحول اتنا گندا نہیں کر دیا کہ لوگوں کے گھروں میں بھی ڈیوائڈ اینڈ رول ہوا، محلوں میں بھی ہوا، ایک دوست نے دوسرے دوست کو قتل نہیں کیا؟ یہ کس طریقے سے
اس چیزوں کو مینوپلیٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ ان چیزوں کو لے ہی نہیں رہے. جو اس کا اس ٹائم اس ساری دہشت گردی کا جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی, جو ذمہ داران پشاور میں بیٹھ کر نیگوسیشن کر رہے تھے, جب ان کو پورے پاکستان میں جو وہ لے کے آنا چاہ رہے تھے سر, پورے پاکستان میں بیٹھ کے جو وہ سازش کرنا چاہ رہے تھے, اس سازش کو اس پی ڈی ایم نے کس خوش اسلوبی سے اس ملک کو اس سازش سے بچایا, اور یہ تلخ فیصلہ لیا کہ اس ملک کی ایک باغ دوڑ کی ذمہ داریاں لی, جس کی آج ہمیں سیاسی طور پر اس کا ہمیں پے کرنا پڑ رہا ہے. پھر ان کو جب کچھ نہ ملا تو اس نے اور وہ پشاور میں بیٹھے ہوئے نان پولیٹیکل بندے نے یہ کام کیا جس کو آپ آج ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. اس ایشو کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. ہمیں ان دو شخصیات کو اس پشاور میں جو کے پی کے میں جو دہشت گردی عروج پر چڑھی, یہ دو شخصیات اس میں شامل ہیں. ہمیں ان کے اوپر انکوائری کرنی چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں مار صاحب, اس پہ کمیشن بٹھایا جائے ان دونوں کے اوپر کہ یہ کس طریقے سے قوم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ان پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف, جو پارٹیاں ہمیشہ دہشت گردوں کے خلاف رہی ہے, جو ہمیشہ اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے خلاف رہی ہے. آج آہستہ آہستہ یہ موٹیویشن کرتے ہیں. سر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ چور وہ چور, یہ چور وہ چور. جو بچہ 14 کلاس میں 14 سال کا تھا, اس کے ذہن میں آپ نے یہ چور 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 ایک ماحول بنا کے ایک پرسپشن بنایا. آپ نے اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے موجود لوگوں کو سب کو ایک سوالیہ نشان بنا دیا, ایک پرسپشن بنائی. آپ ایک اعلی کار, ایک فرشتہ بن کے آئے مدینہ کی ریاست کا خول پہن کے. اس مدینہ کی ریاست کے خول کے پیچھے جس سازش کو ہم نے ناکام بنایا ہے, عدم اعتماد لا کے, کیونکہ جس نیج پہ یہ پاکستان کو پہنچانا چاہ رہا تھا, اس ہاؤس کو جس طرح بے توقیر کرنا چاہ رہا تھا, آئین کو جس طرح توڑنا چاہ رہا تھا, 18ویں ترمیم کو جس طرح یہ توڑنا چاہ رہا تھا, اس چیزوں کی ہمیں خبر ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے دل, دماغ, حوصلے اس پاکستان کے لیے بہت ہیں کہ ہم نے اس عظیم شخصیت کو گوا کے بھی کہا کہ پاکستان کھپے. ہم نے پھر بھی اپنی ذات کی بات نہیں کی, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ وہ لوگ ہیں. آپ آج بھی, میں اس ایوان سے درخواست کرتا ہوں, آج بھی آپ اس کی سپیچ اٹھا لیں. یہ لیفٹ رائٹ کیوں کر رہا ہے, ان تنظیموں, دہشت گردوں کی تنظیموں کے ارد گرد کیوں گھما رہا ہے؟ یہ لوگوں کے اعصاب سے کھیل رہا ہوتا ہے. لوگوں کو ایک پورا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, ایک پورا انٹرنیشنلی اس کے پاس مختلف آرگنائزیشن اس کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس کے اوپر دھیان دیا جائے تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مل جائے گا. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج اس کو آصف علی زرداری کی تکلیف کیوں ہے. اس کی آصف علی زرداری کی تکلیف اسی لیے ہے کہ آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ پاکستان کھپے. چھلی ہوا تھا ہمارا جسم, زخم تھے ہمیں, لیکن پاکستان ہمارے لیے آج بھی واحد ریڈ لائن وہ پاکستان ہے. ہمارے لیے ریڈ لائن, یہ جو الٹی سیدھی روزانہ کی ریڈ لائن بنا رہے ہیں نا, ریڈ لائن ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے لیے پاکستان ہے. جب ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا تو پاکستان اگر ہے تو ہم سب ہیں. آج پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, آج ایوان کے ساتھ کھیلا جا رہا, آج قانون کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. سر آخری بات اس ایجنڈے سے ہٹ کے, خدا را اس کیبنٹ کو, اس حکومت کو درخواست ہے کہ مہنگائی کے اوپر دھیان دے. آج اگر مہنگائی کے اوپر ہم دھیان نہیں دے سکتے, کم سے کم کیبنٹ, سیکٹریز, تمام ادارے بشمول ہم اپنے اخراجات کم کر کے جو 25,000 میں اپنا گزارا کر رہے ہیں, کم سے کم احساس ہو کہ وہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں. ہم اس لینگویج اس کے اوپر, یہ جو دہشت گردی ہے نا, سیم یہ معاشی دہشت گردی اور یہ دہشت گردی دونوں ہمیں کھا جائے گی. آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اس ایوان کو اس معیشت کے اوپر, اس مہنگائی کے اوپر بھی تھوڑی توجہ دیں. بہت بہت شکریہ, مہربانی. محترمہ پروفیسر شہناز صاحبہ, محترمہ پروفیسر شہناز بلوچ صاحبہ. سر ابھی بہت ہو گیا, سنیں بڑا امپورٹنٹ ہے یہ.
जनाब मोहम्मद अबू बकर साहब, मौलाना मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, जरूर करें, लिखा दें, इनका नाम लिख लें, बात करना चाहते हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब कि आपने मुझे टाइम दिया। अगरचे मैंने बहुत पहले टाइम लेने की कोशिश की, जब अभी भी मिला, अभी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे दे। मैं पेशावर के वाक़े पे हवाले से भी बात करूँगा, लेकिन उनसे पहले मैं शहीद नकीबुल्लाह मसूद के हवाले से कुछ गुजारिशात आपके सामने रखूँगा। जनाब स्पीकर साहब, मैं हैरान हो, मेरा गिला भी है हमारी अदालतों से, जो हम उनसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं और हम उनसे कि हाँ इंसाफ को तलाश भी करते हैं। जनाब स्पीकर साहब, साबिका चीफ जस्टिस, आप सबको मालूम है, उन्होंने नकीबुल्लाह शहीद के केस पर एक GIT बनाया डॉक्टर रिजवान की सरबराही में, जिसमें IB के लोग भी थे, ISI वाले भी थे, MI वाले भी थे, स्पेशल ब्रांच वाले और पुलिस सब शामिल थे। इन सब ने अपनी रिपोर्ट पेश किया और इन्होंने कहा कि SP राउन अनवर उस वक़्त मौजूद भी था और वो शहीद नकीबुल्लाह की कत्ल में मुलव्वस भी था। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे इन अदालतों से जो हम उम्मीद रखते थे, ये किस तरह इस रिपोर्ट को एक तरफ रखकर राव अनवर को आजादी दिलाया और उसको साफ सुथरा, इतना साफ सुथरा साबित कर दिया कि शायद वो उसी ही दिन मां से पैदा